بہنوں، میں آج بات کرنے والی ہوں رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کے بارے میں۔ جی ہاں، وہ عمل جو میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، جو محبت کو بڑھا دیتا ہے، جو جسمانی سکون اور روحانی طہارت دیتا ہے، اور جس کے ایسے حیران کن فائدے ہیں کہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ لوگ اس بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے، مگر یہ جاننا ضروری نہیں کہ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے سے آپ کی زندگی میں کیا بدل سکتا ہے، کیا تبدیلی آ سکتی ہے، کیا یہ عبادت میں رکاوٹ ہے یا عبادت کا ہی ایک حصہ ہے، کیا یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اور سب سے بڑی بات شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو 5 بڑے فوائد بتاؤں گی جو بار بار ہم بستری کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں۔ ایسے فائدے جو شاید آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کا بیان مکمل توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ جو کچھ آپ ابھی سننے جا رہی ہیں وہ آپ کی سوچ اور زندگی دونوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف دنیاوی تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا پاکیزہ بندھن ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا ہے، جس کی بنیاد محبت، سکون اور رحمت پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ الہی فرمان ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ ازدواجی زندگی صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ روحانی تسکین کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ نے اسے عبادت کی طرح پاکیزہ بنایا ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں اور فوائد رکھے ہیں، اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ دونوں اللہ کے نام پر قربت اختیار کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ لوگ ہم بستری کو محض دنیاوی خواہش سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر اسے اللہ کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو یہ نہ صرف گناہوں سے بچ جانے کا ذریعہ ہے بلکہ میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھانے اور روحانی تسکین حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اس کا تعلق صرف جسمانی ضرورت سے ہے یا اس کے پیچھے کوئی اللہ کی پوشیدہ حکمت بھی ہے؟ کیا بار بار کرنے سے روحانی سکون بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب اکثر لوگ نہیں جانتے، مگر آج آپ کو میں وہ حقیقت بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ یہ تعلق صرف ایک عمل نہیں بلکہ محبت، قربت، عبادت اور روحانی خوشی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے جو نفسیاتی سکون، جسمانی صحت اور گناہوں سے بچنے کا بہترین راستہ ہے۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسی تلخ حقیقت پر بات کرنے جا رہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، مگر کوئی بھی اس پر کھل کر بات نہیں کرتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے، روح تڑپ جاتی ہے اور ایمان لرزنے لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے آج کی نوجوان نسل کی بربادی کی، والدین کی بے بسی کی، عزتوں کی نیلامی کی اور رشتوں کے تقدس۔ بہنوں، یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر کی صرف وہ باتیں دیکھیں جو آپ کو پسند نہیں اور وہ آپ کی صرف وہ باتیں دیکھے جو اسے پسند نہیں تو یہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محبت وہی ہے جو عادتوں کے فرق کو قبول کر لے، جو اختلاف کو ختم کرنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور جو ایک دوسرے کو جینے کا حق دے۔ زندگی میں کامیاب وہی ہیں
جو سیکھ جائیں کہ ہر رشتہ ایک آزمائش ہے اور ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں رمضان میں بار بار ہم بستری کے بارے میں۔ مگر اللہ نے ہمیں دنیا میں جسمانی ضرورتوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال راستے بھی دیے ہیں۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کرتا، لیکن اس نے نکاح کو عبادت قرار دیا، محبت کو پاکیزگی میں ڈھالا اور میاں بیوی کی قربت کو نیکی اور رحمت کا ذریعہ بنایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر نکاح عبادت ہے، اگر بیوی اور شوہر کا رشتہ ایک نعمت ہے، تو پھر رمضان میں اس رشتے کی حکمت کیا ہے؟ یہاں پر ایک حیران کن حقیقت ہے۔ رمضان میں اللہ نے ہمیں تقوی سکھایا، یعنی اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دی، مگر اس کے ساتھ ہی روزے کے بعد میاں بیوی کے لیے قربت کو حلال کر کے ایک توازن قائم کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعلق عبادت میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر اللہ نے روزہ اور نکاح کو ایک ساتھ کیوں بنایا، روزے کو اور نکاح کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اپنی روح کو مضبوط کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ نے روزے کے بعد میاں بیوی کے تعلق کو جائز رکھا، گویا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں عبادت اور میاں بیوی کے تعلق میں کوئی تضاد نہیں بلکہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں اگر نیت صحیح ہو، یعنی اولاد کی نیت ہو۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جو شاید ہم نے پہلے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ کیا رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کو عبادت کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں بھی روحانی فائدے چھپے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ نے اس رشتے میں کچھ ایسی برکت رکھی ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں؟ پیاری بہنوں، اب سارے راز فاش ہونے والے ہیں، وہ حقائق جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں، وہ حقیقتیں جو شاید آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوں۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ جو کچھ آپ جاننے جا رہی ہیں وہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ کی سوچ بدل دے گا اور شاید آپ کو وہ باتیں سمجھ آ جائیں گی جو پہلے آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئیں۔ رمضان میں ہم بستری کیوں ضروری ہے اور بار بار کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ سوچتے ہیں مگر پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ کیا رمضان کا مہینہ صرف عبادت کے لیے ہے؟ کیا میاں بیوی کے تعلقات کو اس مہینے میں کم کر دینا چاہیے یا پھر اس مہینے میں بھی اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے؟ پیاری بہنوں، ہم بستری کرنے کا، رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کا، بار بار میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کا جو پہلا فائدہ ہے، اب میں فائدوں کی بات کرنے لگی ہوں، 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، عبادت میں دل لگانے کے لیے ذہنی اور جسمانی سکون ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، مگر اگر ہم غور کریں تو یہ انسانی فطرت کا سب سے بڑا راز ہے۔ سوچیں، جب انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے، ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے یا کوئی بات اسے کھا رہی ہوتی ہے تو کیا وہ صحیح طریقے سے عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ عبادت صرف ظاہری عمل کا نام نہیں بلکہ یہ دل و دماغ کی مکمل توجہ مانگتی ہے۔ یہ سکون اور خوشی کی حالت میں زیادہ خالص ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل طور پر مطمئن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں عبادت زیادہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ وہی حقیقت ہے، وہی حکمت ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سوچی۔ اللہ نے میاں بیوی کے تعلق میں وہ طاقت رکھی ہے جو دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، جو جسم کو سکون دیتی ہے، جو ذہن کی الجھنوں کو ختم کر دیتی ہے اور جو انسان کو ایک نئی توانائی دیتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رمضان میں میاں بیوی کا بار بار ہم بستری کرنا نہ صرف ایک فطری ضرورت ہے بلکہ یہ عبادت میں دل لگانے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنے اور ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب جائیں تو یہ عمل انہیں ایک نئی توانائی دیتا ہے، ان کے اندر خوشی اور اطمینان پیدا کرتا ہے، اور جب دل خوش ہو، ذہن پر بوجھ نہ ہو تو عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ صرف ایک آغاز ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں وہ راز چھپے ہیں جو شاید آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ رمضان میں بار بار ہم بستری کے مزید حیران کن فائدے جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دوسرا فائدہ، رمضان میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے مگر پھر بھی ہمارے دل میں گناہ کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر شیطان قید ہے تو پھر انسان کو غلط خیالات کیوں آتے ہیں؟ یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے، ایک ایسا راز جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ شیطان صرف ہمارے ارد گرد نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہماری نفس کی کمزوریوں میں چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے جسم کی فطری خواہشات کو قابو میں لانے کی بجائے بے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں جب وہ جکڑ دیا جاتا ہے تو وہ ہمیں باہر سے گمراہ نہیں کر سکتا بلکہ ہمارے اندر جو نفسانی خواہشات رہ جاتی ہیں وہ ہمیں کمزور کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ صرف جسمانی ضرورت کو پورا کرتا ہے بلکہ نفس کو قابو میں رکھنے کا بھی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سنتے جائیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضرت، میں رمضان میں روزے رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، مگر پھر بھی میرے دل میں گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہو۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تیرے گھر میں اگر گند پڑا ہو تو کیا وہ مکھی نہیں آئے گی وہاں پر؟ نوجوان حیران ہو کر بولا، ضرور آئے گی، مکھی گند پر تو ضرور بیٹھے گی۔ حضرت، بزرگ نے پوچھا، اور اگر تو اس گند کو بار بار صاف کرتا رہے تو کیا مکھی پھر بھی وہاں ٹھہرے گی؟ نوجوان نے فوراً کہا، نہیں حضرت، مکھی تو گند کی وجہ سے آتی ہے، اگر صفائی ہو تو وہ خود بخود ہی چلی جائے گی۔ بزرگ نے کہا، بس یہی حال تیرے نفس کا ہے۔ رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے مگر تیرے نفس میں جو گندگی بچی ہوتی ہے وہ تیرے دل میں وسوسے ڈالتی ہے، برے خیالات پیدا کرتی ہے اور تجھے گناہ کی طرف کھینچتی ہے۔ اگر تو اپنے نفس کو پاک رکھے، اپنی فطری ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرے تو تیری روح بھی صاف ہو جائے گی اور گناہ کی مکھی تیرے قریب بھی نہیں آئے گی۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنا نفس کو گندگی سے پاک کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ جب انسان کی فطری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں شیطانی خیالات جنم نہیں لیتے، وہ برے خیالات سے دور رہتا ہے اور اس کی عبادت میں خلوص اور یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ یہ فائدہ بھی محض ایک جھلک ہے، ابھی وہ راز باقی ہیں جو انسان کی عقل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کے مزید حیران کن فائدے جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب تیسرا فائدہ جسمانی طاقت اور توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رمضان میں روزے رکھنے سے جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کمزوری آتی ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات عبادت میں بھی دل نہیں لگتا؟ کیا کبھی سوچا کہ اللہ نے روزے کے بعد میاں بیوی کے تعلق کو جائز کیوں رکھا؟ کیا یہ محض ایک رعایت تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت چھپی تھی؟ پیاری بہنوں، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بستری جسم کے لیے ایک قدرتی طاقت بڑھانے والا عمل ہے یا کم کرنے والا؟
پیاری بہنوں، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو جسم میں خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے، ہارمونی تبدیلیوں کو متوازن کرتا ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور جسم کو ایک نئی توانائی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں یہ کیوں ضروری ہے؟ پیاری بہنوں، روزے کے دوران جسمانی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے کا وقت محدود ہونے کی وجہ سے دماغ اور جسم دونوں کو ایک طاقتور محرک کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو اللہ نے میاں بیوی کو دیا ہے۔ یہ نہ صرف محبت اور سکون کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ جسمانی طاقت کو بحال کرنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سن لیں۔ ایک شخص گھوڑا لے کر ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں اپنے گھوڑے کو روز کھانے میں کچھ کم دے رہا ہوں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے، مگر یہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا، گھوڑے کی طاقت کم کھانے میں نہیں بلکہ اس کی قدرتی ضروریات پوری کرنے میں ہے۔ اگر تو اسے صحیح خوراک دے، پانی پلائے اور اسے بھاگنے کا موقع دے تو یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہ شخص بولا، حضرت تو پھر کم کھانے سے طاقتور ہونے کا اصول غلط ہے۔ بزرگ نے کہا، نہیں، مگر اگر جسمانی توانائی کو متوازن نہ رکھا جائے تو کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ کم کھانے کے ساتھ اگر توانائی بحال نہ کی جائے تو جسم دن بدن بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی اصول میاں بیوی کے تعلق پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ روزے کے دوران جسمانی کمزوری آتی ہے، مگر اللہ نے اس کا بہترین حل بھی دیا ہے تاکہ توانائی بحال ہو اور انسان مزید بہتر طریقے سے عبادت کر سکے۔ اب چوتھا فائدہ، ازدواجی محبت کو بڑھانے کا بہترین موقع۔ سوچیں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دلوں کو نرمی اور محبت کا احساس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نفس قابو میں ہوتا ہے، روح زیادہ پاکیزگی محسوس کرتی ہے، اور پیاری بہنوں، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے مواقع بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو نظر انداز کر دیں یا صرف عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ ازدواجی محبت کمزور ہو جائے تو کیا یہ رشتہ متاثر نہیں ہوگا؟ اگر رمضان میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں تو ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ قربت نہ صرف محبت کو بڑھاتی ہے بلکہ اس سے دونوں کے درمیان روحانی سکون اور ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم بستری بار بار کرنے کا پانچواں فائدہ، صبر اور تحمل پیدا کرنے کا ذریعہ۔ رمضان میں صبر اور برداشت سیکھنے کا درس دیا جاتا ہے، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق بھی صبر سکھاتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اختلافات کو سمجھنا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا اور صبر کے ساتھ محبت کو قائم رکھنا، یہ سب کچھ رمضان کے فلسفے سے جڑا ہوا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ قربت میاں بیوی کے درمیان برداشت اور محبت کو فروغ دیتی ہے، ایک دوسرے کے لیے نرمی اور قربانی کے جذبے کو پیدا کرتی ہے اور ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ رشتہ صرف دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو جنت میں بھی قائم رہے گا اگر اسے صحیح طریقے سے نبھایا جائے۔ اگر اس میں محبت، قربانی اور ایک دوسرے کی عزت شامل ہو تو یہی رشتہ دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی سکون دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھے ہم بستری بار بار کرنے کے 5 بڑے فائدے۔ اگر آپ اپنے رمضان کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، اپنی عبادت میں دل لگانا چاہتی ہیں، تو پھر یہ عمل بھی آپ کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کے لیے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا کرے۔ اللہ ہمارے رشتوں میں وہ خوبصورتی پیدا کرے جو جنت کی محبت جیسی ہو۔ اللہ ہمارے شوہر کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے اور آپ کے دل میں اپنے شوہر کی عزت اور احترام پیدا کرے۔ اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے اور ہم کو ان تمام آزمائشوں سے بچائے جو میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔